السلام علیکم منتظرین امام مہدی علیہ السلام۔ آج ہم ایک اور واقعہ امام زمانہ علیہ السلام کی ملاقات کا دیکھیں گے کہ امام زمانہ علیہ السلام جب ملاقات کرتے ہیں، اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم جب ان سے ملاقات کرنے کا ہمیں یہ شرف حاصل ہو بھی جاتا ہے، تب بھی ہم اپنی انسانیت کی بنا پر، کیونکہ ہم ایک خطا کار انسان ہیں، ہم کچھ نہ کچھ ایسا کر دیتے ہیں جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہ واقعہ ایک ایسے ہی عالم دین کا ملتا ہے کہ جنہوں نے امام زمانہ علیہ السلام سے ملاقات تو کی، لیکن کہیں نہ کہیں وہ امام علیہ السلام سے ملنے پر بھی اگر جب ان کی امید پوری نہیں ہوئی تو وہ ذرا امام سے کیا کہہ سکتے ہیں ہم کہ انہیں تھوڑا برا لگا کہ امام علیہ السلام ان کی کس طرح مدد کر رہے ہیں جبکہ وہ کچھ اور چاہتے ہیں۔ تو آئیے اس واقعے کو سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا کہیں ہم بھی تو امام زمانہ علیہ السلام کے بارے میں اس طرح کے ایکسپیکٹیشن لے کے تو نہیں بیٹھے کہ جو ہم جب پورے نہ ہوں تو ہمارے لیے بھی یہ ہو کہ بھئی امام نے ہماری مدد اچھے سے نہیں کی۔ یہ واقعہ ملتا ہے محمد تقی فشارقی صاحب کا۔ یہ بہت ہی بڑے عالم دین گزرے ہیں اور بہت زیادہ علم اور معرفت کی منزلت پہ تھے، مطلب ہم لوگ تو کچھ بھی نہیں ہیں، اور اگر ایک ایسے عالم دین سے ایسی مسٹیک ہو سکتی ہے تو ہم لوگوں کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ خیر، تو یہ بہت ہی جلیل قدر عالم دین تھے اور ان کا ایک بہت دل میں شوق تھا کہ میں امام زمانہ علیہ السلام سے ملاقات کروں۔ بہت لوگ ان کی بہت رسپیکٹ کرتے، جہاں یہ جاتے وہ سب کھڑے ہو جاتے ان کی رسپیکٹ میں، لیکن یہ جو ہے تو بیچارے غربت کے شکار تھے اور بہت زیادہ ان کے یہاں تنگ دستی تھی۔ تو انہوں نے ہمیشہ سے سوچا کہ میں امام سے ملاقات کروں اور امام جو ہے تو میری کوئی مدد کر دیں، میں تجارت کرنا چاہتا ہوں۔ ہم بھی نہیں سوچتے، کئی بار ہماری زندگیوں میں ہوتا ہے امام سامنے ہوتے تو ہم جا کے امام سے مل لیتے اور اپنی پرابلم بیان کر دیتے، امام سے کہہ دیتے کہ بھئی گھر لینا چاہتے ہیں یا جو بھی کرنا چاہتے ہیں، اور وہ امام فوراً کروا دیتے۔ ان کے بھی ایسے ہی خیالات تھے۔ انہوں نے پورے 1 سال تک عمل کیا امام زمانہ علیہ السلام سے ملنے کا، جو کچھ 40 شب جمعہ کا عمل ہوتا ہے، آج بھی بہت سے لوگ کرتے ہیں۔ انہوں نے وہ 40 شب تک عمل کیا۔ اب اس کے بعد بہت بڑی ہستی ہیں تو انہیں الہام ہوا، خواب میں یا اس طرح ہی بس الہام ہوا کہ اصفہان کی ایک مارکیٹ ہے جو خربوزہ مارکیٹ جو ہوتی ہے، وہاں چلے جاؤ، تمہیں وہاں امام مل جائیں گے۔ تو یہ جو ہے تو اس شب جمعہ کے روز جب ان کا 1 سال کا عمل ختم بھی ہو چکا تھا، اس مارکیٹ میں گئے اور یہ سب جگہ دیکھنے لگے کہ امام کہاں ہیں، کہاں مجھے ملیں گے امام۔ اب مارکیٹ میں تو ہم سب جانتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ بھئی کوئی بہت بڑے سیلرز ہیں، کوئی بہت چھوٹے لیول کے سیلرز ہیں۔ اسی طرح کا ایک سیلر تھا جو بہت ہی چھوٹے لیول کا سیلر تھا، یعنی صرف سمجھیے ایک ٹھیلا ہو جس کے پاس اور تھوڑے سے خربوز رکھے ہوں، اس طرح کا، اور اس کے بازو میں کرسی ڈالے امام زمانہ بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ شخص محمد تقی فشارقی جو ہیں، یہ امام کو دیکھ کے پہچان گئے اور آ کے انہوں نے کہا السلام علیکم۔ تب امام نے جواب دیا وعلیکم السلام، اور کہا کہ کیوں تم مجھ سے ملنا چاہ رہے تھے؟ تو نے کہا ہاں امام، میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا تھا۔ امام نے کہا کیوں ملنا چاہ رہے تھے؟ تب انہوں نے بتایا کہ یا امام میں بہت پریشان چل رہا ہوں، گھر میں بہت غربت ہے، کھانے پینے کی بھی اب تو بہت زیادہ لالے پڑ گئے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں عام زبان میں، کہ بہت مشکلیں ہیں اور اب گزارا نہیں ہو پا رہا ہے۔ تو امام نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ جو سیلر تھا، جو ٹھیلے والا تھا، اسی کے پاس کچھ سکے رکھے ہوئے تھے۔ امام نے وہ سکے اٹھائے اور اس شخص کو، ان کو، محمد تقی فشارقی کو دینے لگے۔ انہوں نے وہ سکے ہاتھ میں لیے اور بہت زیادہ ڈزاپوائنٹ ہوئے یہ سکے لے کے کہ مطلب میں امام کو بتا رہا ہوں مجھے تجارت کرنی ہے، میرے گھر میں بہت غربت ہے، اور امام مجھے یہ 4-5 سکے دے رہے ہیں۔ تو انہیں بہت برا لگا یہ دیکھ کر۔ ہم بھی افسوس، اب ہم سوچتے ہیں ہم اتنی بڑی ہستی کے پاس جا رہے ہیں، ہم بھی آج کے زمانے میں سوچیں کہ اگر ہم امام زمانہ سے ملیں تو ہم ان سے کروڑوں مانگیں گے۔ ہمارے خیال میں بھی ایسا ہے کہ کروڑوں تو مانگنا ہی چاہیے بھائی، آج کل تو بھائی کروڑوں سے نیچے بات ہی نہیں ہوتی، اگر ایک گھر بھی لینا ہو تو اتنے کی تو بات ہوتی ہی ہے، اور امام ہمیں کچھ سکے پکڑا دیں، ہم کیسا فیل کریں گے؟ یہ شخص کے ساتھ بھی، ان کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ انہوں نے یہ سکے ہاتھ میں لیے اور کہنے لگے یا امام آپ مجھے اتنے سے سکے دے رہے ہیں، میں آپ سے کہہ رہا ہوں مجھے تجارت کرنا ہے، صرف 1-2 وقت کا کھانا نہیں کھانا ہے، مجھے تجارت کرنا چاہتا ہوں میں۔ امام نے ان سے وہ سکے واپس لے لیے۔ اس کے بعد امام کا جو چہرے کا رنگ تھا نا،
وہ بدل گیا، اور ایسا لگا محمد تقی شارقی کو کہ جیسے اب امام کو میرا یہاں بیٹھنا اچھا نہیں لگ رہا ہے، اور بس لمحے بھر کے لیے ان کی نظر یہاں وہاں ہوئی اور امام نظروں سے اوجھل ہو گئے، چلے گئے۔ امام کے جاتے ہی جیسے ان کے اندر جیسے کانپ اٹھے یہ کہ میں نے یہ کیا کیا۔ امام زمانہ کچھ دے رہے تھے، میں نے وہ لینے سے انکار کر دیا، اور مطلب انہوں نے بہت خود کو لعنتیں ملامتیں کرنا شروع کیا کہ مجھے کیا ہو گیا تھا کہ اگر ہمیں کوئی امام کچھ بھی دے رہے ہوں، کھوٹا سکہ ہی کیوں نہ دے رہے ہوں، وہ ہمیں لے لینا ہے بغیر کسی چون چرا کے۔ اور ان کو بہت برا لگا کہ امام نے مجھے کچھ دیا اور میں نے وہ لینے سے منع کر دیا۔ خیر، اس کے بعد جو ہے تو لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری، انہوں نے پھر وہ 1 سال کا عمل کیا، اور پھر جو ہے تو 1 سال بعد، یعنی صبر کا بھی تو لیول ہو، مطلب ہم ہو تو ہم ایک بار عمل کر کے شاید چھوڑ دیں کہ ویسے بھی تو سکے ہی ملنے، کیا کرنا ہے ہمیں، لیکن انہوں نے پھر عمل کیا، اور یہ پھر 1 سال بعد اس میں کامیاب ہوئے اور انہوں نے امام سے ملاقات کی۔ اب امام کو انہوں نے پھر سلام کیا، امام نے کہا وعلیکم السلام، امام نے پوچھا کیا چاہیے، کیوں آئے ہو؟ تب اب انہوں نے کہا امام وہی سکے دے دیجئے، وہ سکے چاہیے۔ امام نے پھر وہ سکے اٹھائے، وہ ان کو دے دیے۔ اچھا، یہ سال بھر کے درمیان اس تربوز والے، اس خربوزے والے کے پاس آیا کرتے، اس سے باتیں بھی کیا کرتے، اس سے پوچھا کرتے تمہارے بازو میں جو یہ شخصیت آ کے بیٹھتے ہیں یہ کون ہے؟ وہ خربوزے والا انہیں بتایا کرتا کہ میں نہیں جانتا ہوں، پر اکثر آتے ہیں، مجھ سے باتیں کرتے ہیں، کبھی میری کوئی پریشانی ہوتی ہے تو اس کو حل بھی کر دیتے ہیں۔ خیر، اس کے بعد جو ہے تو انہوں نے یہ سکے امام سے لیے اور اب یہ چلے گئے۔ اب جب یہ واپس گھر جا رہے تھے تب گھر جاتے وقت ان کو ایک ہنر آتا تھا، وہ ہوتا ہے ڈائی بنانے کا ہنر ہوتا ہے، یا مہر بنانے کا جو ہنر ہوتا ہے کہ مہر ہوتی ہے کوئی چیز پہ جو سٹیمپ ہوتی ہے، وہ انہیں بنانے آتا تھا، جو لکڑی ہوتی ہے اوپر اور نیچے جو ہے تو وہ ربر کا لگا ہوا ہوتا ہے جس سے سٹیمپ کیا جاتا ہے۔ تو انہوں نے وہ لکڑیاں کچھ خریدی بازار سے کہ میں جو ہے تو اس لکڑیوں سے گھر جا کر اب یہ والا کام شروع کرتا ہوں۔ انہی سکوں سے انہوں نے وہ لکڑیاں خرید لی۔ تو پھر انہوں نے اس چیز کی جو تجارت تھی وہ شروع کر دی، جب بھی لوگ ان کے پاس آتے اور یہ جو ہے تو انہیں مہر بنا کے دے دیتے۔ یہ جو لکڑیاں تھیں جو انہوں نے اس سکوں سے خریدی تھی جو امام نے دیے تھے، آپ یقین نہیں مانیں گے، وہ لکڑیاں 12 سال تک چلی۔ 12 سال تک وہ ختم ہی نہیں ہوئی، اس تھیلی میں سے لکڑیاں وہ نکالتے دیتے، نکالتے بناتے دے دیتے۔ اتنے زیادہ بابرکتی، وہ اتنے جو سکے چھوٹے سے امام نے دیے، تھوڑے سے سکے، وہ اتنے زیادہ بابرکتی تھے۔ آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم لوگوں کو جب بھی امام کچھ آفر کریں تو ہمیں یہ سوچ کے نہیں چھوڑ دینا ہے کہ نہیں اس سے ہمارا کیا بھلا ہوگا یا اس سے ہمارا کیا ہی کچھ بنے گا۔ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ بھلے یہ تھوڑا ہے، اس کی جو برکت ہے نا وہ بہت زیادہ سے بھی کم ہے۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارا اماؤنٹ ہمارے ہاتھ میں آتا ہے، کبھی کوئی گھر بکا ہے، کوئی ڈیل ہوئی ہے، لیکن وہ پیسے ایسے ادھر ادھر ہو جاتے ہیں کہ ہمیں خود پتہ نہیں چلتا اتنے پیسے آئے تھے کہاں گئے، کیونکہ ان پیسوں میں برکت نہیں ہوتی ہے۔ وہیں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ تھوڑے سے ہی کیوں نہ پیسے ہوں لیکن وہ بہت بابرکتی ہوتے ہیں، اور ہم لوگوں کو ہر چھوٹی سے بڑی بات ان سے ہی شیئر کرنی ہے اور انہی کی طرف رجوع کرنا ہے۔ تو یہ تھا ہمارے امام زمانہ علیہ السلام کو لے کے آخری ایپیسوڈ۔ انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ اب یہ سٹوری سننے کے بعد آپ لوگ امام زمانہ علیہ السلام کو ایک دوسرے نظریے سے دیکھیں گے۔ ہمیں اسی طرح امام کو یاد رکھنا ہے اور اپنی زندگی میں اسی طرح انہیں حصہ بنانا ہے۔ کبھی یہ نہیں سوچنا ہے کہ نہیں امام آئیں گے اور وہ جو ہے تو ہمارے ساتھ سختیاں کریں گے۔ انشاءاللہ اسی پیغام کے ساتھ امید کرتے ہیں کہ آپ امام زمانہ کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنائیں گے۔ مجھے دیجیے اجازت، شکریہ، خدا حافظ۔